إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قال الله عز وجل في كلامه بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقة مستقيمة أو كما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مالک العلام کی فضل اور توفیق سے ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان میں قیام کیا ہے. اللہ کی توفیق سے صدقات و خیرات ادا کیے ہیں. نیکی کے جو کام ہم سے بن پڑے ہم نے اللہ کی توفیق اور فضل سے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 185 میں اللہ رمضان کی اہمیت اور احکام بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ یہ گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں. شروع ہوتے ہیں تو بڑی دیر لگتی ہے، پورا سال انتظار کرتا ہے انسان. رمضان آئے گا، رمضان میں یہ نیکی کروں گا، اس رمضان میں قیام کروں گا، روزانہ قرآن پڑھوں گا، کوئی بدسلوکی کسی سے نہیں کروں گا، اپنی زبان کو اپنے قول و فعل کو خراب نہیں کروں گا، بد عہدی نہیں کروں گا. لیکن یہ جب رمضان کے دن آتے ہیں تو یہ اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے کوئی مہمان سالوں مہینوں بعد ملنے آتا ہے، لیکن ابھی ہم اس مہمان سے مانوس نہیں ہوتے، ابھی ہمارا دل نہیں بھرتا، ابھی اس سے دل کے دکھڑے اور باتیں کیے تھوڑی دیر ہی گزرتی ہے کہ اس کے جانے کا وقت آ جاتا ہے. رمضان کے بارے میں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ یہ جتنے بھی دن تمہیں ملتے ہیں ان دنوں کو شمار کرو، ان کو پورا کرو. ان دنوں میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ہر ذریعہ استعمال کرو. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ جب یہ دن پورے ہو جائیں تو پھر اللہ کی کبریائی بیان کرو. یہ جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آپ علیہ السلام عید کی نماز کے لیے نکلتے، اپنے گھر سے جب آپ تشریف لے کے جاتے تو جس راستے سے جاتے آپ اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے، صحابہ کرام بھی تکبیرات پڑھتے، اور واپسی میں راستہ بدل کر اونچی آواز میں تکبیرات کہتے ہوئے گھر کو واپس آتے. یہ سنت طریقہ ہے. اللہ ہمیں اس سنت پر زندہ اور قائم رکھے. آگے اللہ فرماتے ہیں الا ما ہداکم اللہ کی کبریائی بیان کیوں کرنی ہے؟ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اللہ نے تمہیں ہدایت دی. ہدایت کس چیز کی؟ تم اللہ کی قرب کو تلاش کرو، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرو، اللہ کی توحید پر کاربند رہو، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرو. رمضان میں ہم نے بھوک پیاس کو برداشت کیا، ہم نے راتوں کی نیند قربان کی، ہم نے اپنے کاروباری مصروفیات کو بھی صرف نظر کیا.
اپنی تمام روزانہ کی جو معمولات ہیں، ڈیلی روٹین ہے، ہم نے اس کو قربان کیا۔ کس لیے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر وہ کام کرے جو میری رضا کے لیے ہے۔ اخلاص کے لیے کام کرنا، خلوص کے ساتھ کام کرنا بندے کی ذمہ داری ہے، اور اس خلوص کو پھل لگانا، اس کو کامیاب کرنا اللہ رب الجلال کی رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم نے یہ جو دن گزارے ہیں، کبریائی اللہ کی کر رہے ہو، اللہ کی ہدایت کے لیے کوشش کر رہے ہو، یہ اللہ کیوں چاہتا ہے؟ اگر جب تک تم یہ کوشش کرتے رہو گے، اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کے طلبگار رہو گے، تم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اخلص قلبہ للایمان، اس شخص نے فلاح پالی، اس شخص نے کامیابی پالی جس نے اپنے دل کو خالص کر لیا ایمان کے لیے، جس کے دل کے اندر توحید رچ بس گئی ہے، جس کے دل کے اندر اطاعت رسول کا جذبہ رچ بس گیا ہے۔ آگے فرمایا وجعل قلبہ سلیما، اور اس کے دل کے اندر سکونت آ گئی، دنیا کو دیکھ کر وہ بیزار نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر لالچ، حسد، بغض نہیں آتا، اس کا دل سکون سے بھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں یہ بندہ کامیاب ہے۔ پھر فرمایا وَلِسَانَهُ صَادِقًا، اس کی زبان سچ بولنے والی ہو گئی۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ ہم لوگ زبان کے پکے نہیں، ہم لوگ سچ کی پرواہ نہیں کرتے، ہم لوگ زبان کے گناہوں میں سب سے زیادہ ملوث ہیں۔ کوئی انسان اگر سود نہیں کھاتا، حرام کام نہیں کرتا، حلال روزی کما رہا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے اکثر و بیشتر مسلمانوں کی یہ غیبت، یہ بہتان درازی، یہ چغلی، یہ اللہ کی نافرمانی، جھوٹ، دروغی، بد عہدی میں مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ان کاموں سے بچے گا، جو دل کو ایمان کے لیے خالص کرے گا، جس کے دل میں سکون ہوگا، جس کی زبان سچی ہوگی، وہ شخص فلاح پانے والا ہے۔ وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، اس کا نفس مطمئن ہوگا، اس کے نفس کے اندر دنیا کا لالچ نہیں ہوگا۔ مال ملا ہے ٹھیک ہے، نہیں ملا میرے رب کی مشیت ہے، میرا بھائی کروڑ پتی لاکھ پتی بن گیا، میرے پاس تو سائیکل موٹر سائیکل ہے، جو دیا ہے میرے اللہ نے دیا ہے، جس کو دیا ہے میرے اللہ نے دیا ہے، جس سے لے گا میرا اللہ لے گا، جس کو دے گا میرا اللہ دے گا۔ یہ جذبہ جس کے اندر آ جائے گا اس کا نفس مطمئن ہو جائے گا۔ وَخَلِيقَةً مُسْتَقِيمَةً، اور آخر میں فرمایا اس شخص کی طبیعت میں حسن خلق آ گیا، وہ مسلمان زبان کا بھی میٹھا ہے، وہ چغلی نہیں کرتا نہ سنتا ہے، وہ بہتان نہ لگاتا ہے نہ کسی کو لگانے دیتا ہے، وہ کسی کا نہ مذاق اڑاتا ہے نہ مذاق بننے دیتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی نافرمانی کا کام ہو، اس نافرمانی کے کام کو بھی وہ منع کر دیتا ہے۔ یہ عید کا مقصد ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کے قریب بیٹھے ہیں، زیتون اور سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر کہا اے علی آج عید کا دن ہے، آپ بڑی سادہ خوراک کھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ تو خوشی کا دن ہے، کیونکہ صحابہ نے سیکھا تھا، صحابہ نے سنا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوشی کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر خوشی منانا، کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلوانا، دعوت دینا اور دعوت قبول کرنا، یہ مسلمانوں کی شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی، کہتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے صرف نئے کپڑے پہنے ہیں، عید کس کے لیے ہے؟ لمن خاف الوعید، جو اس وعید سے ڈر گیا۔ وعید کیا ہے؟ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، دنیا میں بھی ضلالت، قبر کی زندگی میں بھی ضلالت، میدان معاشر میں بھی رسوائی، ضلالت، اور جہنم اس کا مقدر ہے۔ یہ وعید سے جو ڈر گیا، جس نے اپنے آپ کو، اپنے مشن کو، اپنے نظریے کو، اپنی سوچ کو آخرت کی کامیابی بنا لیا، کامیابی عید اس کی ہے۔ لیس العید لمن راکب المطایا، عید اس کی نہیں ہے جو نئی نئی سواریاں لیتا ہے۔ انما العید لمن ترک الخطایا، عید اس کی ہے جس نے خطاؤں کو چھوڑ دیا۔ ہم نے رمضان میں زبان کی حفاظت کی ہے، جھوٹ کو چھوڑا ہے، غیبت کو چھوڑا ہے، کس لیے؟ روزہ خراب نہ ہو۔ یہ رمضان ایک ورک شاپ تھی
جس طرح ایک فوجی کو، ایک مجاہد کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹریننگ پیریڈ میں اس کو ہر چیز میسر ہونے کے باوجود آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، تاکہ جب وہ جنگ پر جائے تو اس کو ہر طرح کی تکلیف سے بچنے کی سہولت اور آسانی ہو، اس کو وہ عادی ہو جائے بھوک پیاس کا۔ یہی رمضان کا مہینہ ہمیں سکھانے آیا ہے کہ 11 مہینے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، 11 مہینے حلال اس کام کو سمجھنا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا ہے۔ سود سے، غیبت سے، حرام کمائی سے، نافرمانی سے، جھوٹ سے، بد عہدی سے، وعدوں کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہمارا اکٹھا ہونا اللہ قبول کرے، اللہ ہمارے رمضان کی نیکیاں قبول کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے باری تعالیٰ ہم سب کا اکٹھا ہونا قبول فرما، اے اللہ ہماری قابل بخشش فرما، اے اللہ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ آپ کا یہ وعدہ ہے، اپنے نبی کے ذریعے آپ نے یہ بیان کیا ہے، جو ایمان اور احتساب کی حالت میں رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا قیام کرے، لیلۃ القدر تاک راتوں کا قیام کرے، آپ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی توفیق سے ہم نے رمضان میں کوشش کی ہے، اللہ ہماری کوشش کو ضائع نہ کرنا، اللہ ہماری کوشش کو کامیاب کرنا، اے اللہ ہماری کوششوں کو شرف قبولیت بخشنا۔ اے اللہ ہم نے جتنی نیکیاں کی ہیں آپ کے فضل اور توفیق سے کی ہیں، اے اللہ جو مصنوع طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے اللہ آپ کے فضل اور توفیق سے کی ہے۔ اللہ رمضان کے بعد بھی ہم پر اپنی خصوصی رحمت اور اپنا فضل فرمانا، ہم کو گناہوں سے بچانا۔ اے اللہ جس طرح آپ نے رمضان میں ہمارے جسم اور خصوصاً ہماری زبان کو نافرمانی سے محفوظ رکھا، اللہ آئندہ 11 مہینوں میں بھی محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہمارے اجر کو ضائع نہ کرنا۔ اللہم لا تحرمنا اجرنا ولا تذلنا بعدا، اللہم لا تحرمنا اجرنا ولا تذلنا بعدا، اللہم لا تحرمنا اجرنا ولا تفتنا بعدا۔ اے اللہ جو مسلمان ہمارے پیارے نمازی رشتہ دار ایمان کی حالت سے ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اللہ سب کی کامل بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پچھڑوں کا، ہمارے اگلوں کا، اللہ سب مسلمانوں کا آسان حساب فرمانا، اے اللہ آسان حساب فرمانا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے اللہ جو حاجات مناجات ضروریات آپ کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں، اے اللہ آج خوشی کا دن ہے، اے اللہ آج قبولیت کا دن ہے، اے اللہ یہ وہ قبولیت کا دن ہے، رضا کا دن ہے جو آپ نے اپنے بندوں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اللہ اس دن ہم پر اپنی خصوصی رحمت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری عیدی دے دے، اے اللہ ہماری عیدی آپ کی بخشش ہے، آپ کی رحمت ہے، آپ کی مغفرت ہے، آپ کا فضل ہے، اور ہماری تمام جائز حاجات ضروریات کو قبول فرمانا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کر لے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کا مددگار بنا دے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں جیسا نہ بنانا جنہوں نے آپ کو اور آپ کے رسول کو بھلا دیا اور آپ نے ان پر دنیا اور آخرت تنگ کر دی۔ اے اللہ ہمیں ہرگز ایسا نہ بنانا کہ ہم آپ اور آپ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کریں۔ اے اللہ ہمیں مطیع فرما بردار مسلمان بنانا۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس کے لیے فتنے کا اور فساد کا سبب ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ ان کو کافر کردار پر تک پہنچا، اے اللہ ان کو نشان عبرت بنا۔ اے اللہ فلسطین میں، برما میں، کشمیر میں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ ظالموں کو نشان عبرت بنا۔ اے اللہ
ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنا، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کا مستقل مسجد کا نمازی بنانا، باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن آپ کے فضل اور توفیق کے ساتھ یہ مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، ہم پر اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے نہیں مانگ سکے، اللہ آپ بہتر جاننے والے ہیں، اللہ وہ بھی عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔